جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو نہ علم نہ تعلیم، نیرے جاہل اور بکواس کرتے. کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گود میں بٹھا کے دعائیں دی، جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں بٹھا کر دعائیں دی، اپنے منہ کا لعاب نکال کے امام ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ غلط اور یہ آج کل کے جاہل یہ صحیح ہے؟ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، ایک دن تعلیم پڑھنے نہیں گئے اور عالم بڑے پھرتے. پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ وضو کے لیے بیٹھ گئے. وضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا، ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا، واپس پھینک دیا. جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے. کچھ دور جا کے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے، نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے. اللہ والے نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے تو زنا کر کے غسل کر رہا ہے نہر میں، تیرے بدن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا، میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی. اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی. وہ جن کے گندے نالوں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی. گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے. اب تو پھر بھی فلک سسٹم چل پڑا، ورنہ یہ کمیٹی کے چرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنوں تک سنے دسے رہتے ہیں اور تاڑی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ملبل کا، میرا. انہیں بو آتی ہے؟ انہیں بو نہیں آتی، اسی میں رہ جاتے ہیں. ہمیں اس لیے نہیں آتی، زنا کرتے ہیں، کراتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے ہمت نہیں، پلیت قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں. یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے، درود شریف پڑھنے والے چلے، استغفار کرنے والے چلے، ذکر کرنے والے چلے، نماز پڑھنے والے چلے، یہ زانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، غسل خانے میں سے نالی پانی کی نکل کے قریب سے گزر رہی ہے. ایک آدمی نہا کے نکلا، اشارہ کر کے بلا لیا کہ ذرا. وہ آ گیا، فرمانے لگے اماں کو نہیں ستایا کرتے، اماں کو نہیں ستایا کرتے. نے کہا جی کون کہتا آپ سے؟ کس نے کہا کہ میں اماں سے لڑا ہوں، ڈانٹتا ہوں، تنگ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، اللہ سے ڈرا کریں. بتایا کسی نے نہیں. یہ جو پانی تیرے غسل کا نالی میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے، میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی، وہی گناہ نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گناہ ہوتے ہیں. اتنا عظیم آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی. نگا ملی نہیں کہ نہیں. اسی شعبے میں، اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو، نہ ذبح کر لی ہو، آج نہ کٹی ہو. کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا. بغداد شہر میں بلا کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا
धूम किसी मकान के सामने धूप में खड़े हैं, मकान का साया है, मकान की छांव है, लेकिन धूप में खड़े हैं, पसीना पसीना, कपड़े भीग रहे हैं पसीने से। कोई वाकिफ आदमी गुजरा और कहने लगा हजरत धूप में खड़े हो? जी हाँ। कि ये साया कोई दूर है, इतवार की छांव में खड़े हो जाओ ना। आए आए सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया जिसके मकान के का साया है, छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्जा लेना है, इसके मकान के साये में छांव में इसलिए नहीं खड़ा होता कहीं सूद में ना लिखा जाए, ब्याज में ना लिखा जाए, उसकी किसी चीज से फायदा उठाना मैं जायज नहीं समझता। इतना बड़ा तकवे वाला, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना उलुल आज़म आदमी जिसको खुदा और रसूल के कुरान के हदीस के अल्लाह ने मारिफत दी और अरबों खरबों उसके मानने वाले सारी दुनिया में मौजूद हो, आज लोग वो आदमी जिनको असंजा करने का सलीका नहीं, वुजू करने का तरीका नहीं आता, जनाजे की दुआएं नहीं आती, दुआ कनूत नहीं आती, आज वो इमाम साहब पर इतराज करते। सारी दुनिया के लोगों को मेरा चैलेंज है। आज जनाजे जो शुरू किए हैं गैर मुकल्दों ने, सुनो मेरी बात समझ लेना और सबको जाके बताना, मेरी आदत नहीं, सारी जिंदगी कब किसी से छेड़खानी नहीं की, लेकिन इलाकाई तौर पर बदमाशी शुरू हो गई, छेड़खानी है, जाहिल आदमी हर वक्त बकवास करते हैं, मैं कब तक चुप रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। कयामत के दिन अल्लाह ने अगर मेरे से पूछ लिया तू भी वहां जलवा फरोज था, आलिम कहलाता था, तेरी मौजूदगी में ये क्यों हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जिनके जनाजे बदल गए उनका रह क्या गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में नामालूम कितने जनाजे हुए। कोई माई का लाल साबित कर दिखावे कि हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जनाजे की नमाज में अलहम्द शरीफ और सूरत जोर जोर से पढ़ी हो। ज्यादा तो नहीं, मैं नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं, 10,000 रुपए इनाम दूंगा, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई अल्लामा साबित करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज में अलहम्द शरीफ पढ़ी और सूरत पढ़ी और जोर जोर से पढ़ी। जब सहाबा किराम यहां तक बताते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थूकते थे, इस तरह पीते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देलों से अस्तंजा करने का भी तरीका सहाबा किराम को बताया, सहाबा किराम ने इमामों को बताया, उन्होंने